جی ناظرین، بریک کے بعد حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ذکر کر رہے ہیں شریف فیملی کے کیس کا، جو برطانیہ کے اندر ایک اہم اچھی خبر ان کو ملی ہے کہ برطانوی عدالت نے جو ہے ان کو کیسز سے ریلیف دیا، وہ تھا منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے کیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس معاملے میں بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارے بیورو چیف ہیں جناب کوثر کاظمی لندن میں۔ السلام علیکم کاظمی صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ کاظمی صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنی بڑا ان کے لیے ریلیف ہے، یہ کیس کیا تھا، حکومت پاکستان نے کیا درخواست کی تھی لندن حکام سے، تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں جی، برطانیہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کے بڑے افسران جو ہیں وہ بار بار انہوں نے دورے کیے یہاں برطانیہ کے، نہ صرف دورے کیے بلکہ ملاقاتیں تھیں ہوم آفس کے اندر، جو برطانوی حکام تھے دیگر اداروں کے، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور یہ کوئی خفیہ ملاقاتیں نہیں تھیں۔ ان ملاقاتوں کے بعد خصوصاً جو معاون خصوصی برائے احتساب وزیر اعظم پاکستان ہے شہزاد اکبر صاحب، ان کی گھنٹوں پر معید میڈیا ٹاکس ہوتی تھی پاکستان ہائی کمیشن لندن کے اندر، اور اس میں وہ بتاتے تھے صحافیوں کو کہ میری ہوم آفس سے ملاقات ہوئی اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے سربراہان سے، جو افراد جو پاکستانی سیاستدان ہیں خصوصاً وہ جو پیسہ لوٹ کے آئے ہیں پاکستانی عوام کا، یہاں پہ آ کے انہوں نے جائیداد بنائی، ان کے گرد برطانوی اداروں کا جو شکنجہ ہے وہ اس میں آ چکے ہیں، گھیرا تنگ ہو چکا ہے، اور بہت جلدی خوشخبری دی جائے گی پاکستانی قوم کو اس کے حوالے سے۔ تو ایک تو بہت زیادہ خرچہ کیا گیا اس کیس پر، خصوصاً جو شہباز شریف پر تھا، سلمان پر تھا، اور شریف خاندان کے جو دیگر تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور آرٹیکل جس پہ حکومت بار بار حوالے بھی دیتی رہی، اس کے ڈیوڈ روز نے لکھا تھا، صحافی تھے، میل آن سنڈے کے اندر، اس کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ بطور حوالہ اس کیس میں پیش کیا گیا تھا۔ آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف تحقیقات ان کے خلاف برطانیہ میں نہیں ہوئی، بلکہ یہ سہ ملکی تحقیقات تھی جو برطانیہ، پاکستان اور دبئی ریجن میں شامل تھا۔ ان کے جتنے اکاؤنٹس تھے، جتنے کھاتے تھے، ان کو کھنگالا گیا، دیکھا گیا، باقاعدہ طور پر ان رائٹنگ میاں شہباز شریف سے اجازت لی گئی کہ ان کے اکاؤنٹس کی چھان بین کی جائے گی، اگر وہ اپنی مرضی سے اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ وہ دیگر چینل استعمال کرتے ہوئے۔ اچھا کاظمی صاحب، ابھی جو شہزاد اکبر صاحب کا آپ نے حوالہ دیا، ان کا ذکر کیا، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جناب یہ جو خبریں چل رہی ہیں ایکویٹل کی، یہ غلط ہیں، اور اے آر یو اور نیب نے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو وہ دوسری بات کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پروسیس ہے وہاں پر دیکھیں نا، ان کو خواب تو نہیں آنی نا کہ انہوں نے کوئی انیشیٹ کرتے جائے، وہ یہ اکاؤنٹ کس کے کہنے پہ فریز ہوئے؟ کیونکہ یہ این سی اے کی بات کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن بائی دی این سی اے، نیشنل کرائم ایجنسی، یہ کس کے کہنے پہ انیشیٹ کی گئی؟ کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں منی لانڈرنگ لا اور طرح کا ہے، اور یہ منی لانڈرنگ لا اور طرح کا ہے، وہاں یہ ہے کہ آپ پیسے بے شک کروڑوں روپیہ وہاں بھیجیں، جب تک کرائم کے ساتھ کوئی افیلیٹ نہیں ہوتے، کوئی آپ نے ڈرگز نہیں بیچی ہیں، اس وجہ سے یہ سارا لا، کیونکہ یہ لا میں نے پڑھا ہوا ہے۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پیسے کیسے ایکوٹ ہوئے، اور یہ جو 3 ملکوں میں تو نہیں ظاہر باتیں ہو سکتی نا انویسٹیگیشن اس طرح کی۔ دیکھیں جی، بصد احترام اور یہ مقبول جان صاحب اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا تھا جی، لیکن کوئی 1-1.5 سال پہلے کی بات آپ کو بتا دوں کہ ایک نیا قانون آیا ہے برطانیہ کے اندر، ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر، اور یہ خصوصاً جو اوورسیز پاکستانیز، ناٹ پاکستانیز، جو بھی اوورسیز ہیں ان کے لیے یہ قانون ہے کہ جو بھی دولت باہر سے برطانیہ میں لے کے آتے ہیں اس کا ان کو ثبوت دینا ہوتا ہے کہ کس چینل سے یہ پیسہ آیا، کیا آپ نے اس پر ٹیکس پے کیا یا نہیں کیا۔ منی لانڈرنگ کے حوالے سے یہ نیا قانون جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے ہر اس شخص پہ جو باہر سے پیسا برطانیہ میں لے کے آتا ہے۔ آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں، 2 بڑی اہم مثالیں ہیں اس حوالے سے۔ ملک ریاض صاحب کی ہائیڈ پارک 1 کی جو پراپرٹی تھی، ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے تحت وہ سارا پیسہ حکومت پاکستان کو واپس کیا گیا۔ اسی طرح آذربائیجان کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت تھی، ان کی وائف پہ اکاؤنٹ تھے، جائیدادیں تھی، وہ پیسہ بھی آذربائیجان کو نیشنل کرائم ایجنسی سے واپس کیا گیا۔ اب یہ 21 ماہ تک تحقیقات ہوئی، یہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی نے تحقیقات کی، اور تقریباً 20 سال کے کھاتے دیکھے گئے شریف خاندان کے۔ جس طرح شہزاد اکبر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے تو انہیں یقینی طور پر یہ علم ہوگا کہ یہ ویسٹ منسٹر کورٹ کا فیصلہ ہے جو آج آیا ہے، اس پہ کوئی جھوٹ یا مبالغہ آرائی ہو نہیں سکتی۔ باقاعدہ طور پر جتنے ثبوت حکومت پاکستان نے دیے تھے یہاں پر نیشنل کرائم ایجنسی کو، نہ صرف ان کو بلکہ ملاقاتیں کی تھی یہاں پہ، اور وہ آن ریکارڈ جو میڈیا ٹاکس ہے شہزاد اکبر صاحب کی ہائی کمیشن پہ، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، تو وہ اس بات سے مکر نہیں سکتے کہ باقاعدہ طور پر کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ ایک اور بڑی اہم بات کی، جب عاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس یہاں پہ دورے پہ تھے، میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا 1-2 خاندان ہی ہیں برطانیہ میں جو دولت لے کے آئے، تو ان کا یہ جواب تھا کہ ہم نے برطانیہ کو 20 افراد کی
لسٹ دی ہے یہاں پر جن کے ہم نے اکاؤنٹس مانگے ہیں اور ان کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. تو ان میں وہ 20 جو خاندان تھے کیا بتا کے جا چکے ہیں. اچھا اور باقی 20 کا کیا بنا؟ یہی سوال تھا جی میرا ان سے کہ ابھی تک تو 18 لوگ غائب ہیں, 2 افراد ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا جی بالکل آپ کو بہت جلد جو ہے وہ نظر آئیں گے جو ہم نے مطالبہ کیا ہے حکومت برطانیہ سے. تو ابھی تک وہ 18 افراد جو ہیں ہم بھی انتظار کریں, آپ بھی کریں. اچھا کاظمی صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں سے تو کوئٹل ہو گیا, فیصلہ آ گیا, ان جو پاکستان کے اندر جو منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں اس پر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ دیکھیں جی پاکستان میں تو جو کیس ہیں وہ چلتے رہیں گے. برطانیہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نہ تو آپ الزام دے سکتے ہیں, جس طرح لاہور ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو لوگ تنقید کرتے ہیں. یہاں پہ کورٹ پہ اس طرح تنقید نہیں کی جا سکتی. 21 ماہ کی جا. اچھا ایک اور اس میں جو برطانیہ کے قانون کے حساب سے کہ دنیا پوری میں جہاں بھی ان ایکسپلینڈ ویلتھ آتی ہے اس کے 2 راستے, ایک براہ راست آتی ہے, ایک ہوتا ہے وایا میڈیا آف شور کمپنیز کی آتی ہے. اور آف شور کمپنی خاص طور پہ قائم ہی اس لیے کی گئی ہیں پوری دنیا میں, خاص طور پہ کیمن آئی لینڈ جیسی آف شور کمپنی جو کہ امریکہ کے اندر ہے, کہ جہاں اس وقت تقریباً $18 ٹریلین جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, وہ ان ایکسپلینڈ جو ہے, لیکن وہ وہاں پر چونکہ وہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس پورے جو پروسیڈنگ جو ہیں یہ جاری ہوں گی تاکہ پتہ چل جائے کہ براہ راست پیسہ کتنا آیا ہے اور آف شور سے کتنا آیا ہے. دیکھیں جی سورسز جس طرح ہوتے ہیں, اور یہ صاحب نیشنل کرائم ایجنسی سے جب ہم نے رابطہ کیا ای میل کے تھرو سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, جو جواب ہمیں ملا, جو اپنے سورسز سے جو جواب آیا اس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ساری تحریری طور پر جو فیصلہ ہے ویسٹ منسٹر کورٹ کا, یہ اگلے چند دنوں میں بالکل آ جائے گا سامنے, اور جو وہاں پہ ہوا یہ بالکل سامنے آئیں گی چیزیں. لیکن ایک اور مطالبہ بھی تھا حکومت پاکستان کا. حکومت پاکستان کا یہ مطالبہ تھا, سلمان شہباز کو لے کر ان کی حوالگی کا باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا تھا اسی کیس کے اندر. جو ثبوت تھے ہری تراشوں پر مشتمل زیادہ تر ثبوت تھے جو دیے گئے, جس میں وہ ڈیوڈ روز کا آرٹیکل بھی تھا میل اینڈ سنڈے کے اندر. تو جو حوالگی کا مطالبہ تھا اس کو بھی رد کیا گیا. اچھا وہ بھی رد کیا, وہ تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب علی عمران کیس پہ بھی اس کا اثر ہوگا. ہر کیس پہ جی, تمام. جس طرح ملک ریاض کا کیس تھا جی, صرف ایک کیس نہیں, جب بھی کوئی نہ صرف حکومتی سطح پہ جب مطالبہ ہوتا ہے تو نیشنل کرائم ایجنسی وہ کیس دیکھتی ہے, بلکہ کوئی بھی بڑی دولت جب برطانیہ میں منتقل ہوتی ہے تو ان کی نظروں سے آپ بالکل بھی نہیں بچ سکتے, خواہ وہ آپ جو کمپنی کی صورت میں ہی کیوں نہیں آتی. اچھا کاظمی صاحب, شریف فیملی سے کوئی اس کیس کے بعد آپ کا رابطہ ہوا ہے, ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ سلمان شہباز جی بالکل, سلمان شہباز سے جی میرا رابطہ ہوا ہے, وہ شکر ادا کر رہے ہیں الحمدللہ کا. میں نے کوشش کی ان سے بات کرنے کی, لیکن فی الوقت وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن وہ شکر کر رہے ہیں سارے. ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے یہاں برطانیہ سے خصوصی طور پر. اچھا چلیں جی, بہت شکریہ کاظمی صاحب, آپ نے تفصیل سے آگاہ کیا اس کیس کے حوالے سے. بہرحال جی ایک اچھی خبر ہے شریف فیملی کے لیے. اچھا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ برطانیہ میں کبھی نہیں نکلیں گے. برطانیہ ہو, سوئٹزرلینڈ ہو, انٹرنیشنل جتنے بھی یہ ملک ہیں, اس ملک کے اندر کرائم کو ایسوسیٹ کیے بغیر وہ منی لانڈرنگ بناتے نہیں. اگر وہ بنا دیں تو ان کی ساری اکانومی ٹھپ ہو کے لے جائے. دیکھیں نا, سوئٹزرلینڈ تو مر جائے, اگلے دن مر جائے. ان کے ہاں رشوت لی ہوئی جو ہے وہ جب تک لیتے ہوئے دکھائی نہیں دے نا, اس سے کچھ نہیں ہوتے. کک بیک جب تک دیکھیں, ایک کیس تھا جس کے اندر ثابت ہو رہا تھا, وہ ہم نے ختم, وہ دیٹ واز راسل زرداری کوٹیکنا کیس, جس میں باقاعدہ جرمانہ کیا تھا انہوں نے کوٹیکنا کو کہ اس کو دو, لیکن وہ سارے محل سب کچھ ختم ہو گیا. ہم نے جب کہ میں نے 1000 دفعہ عمران خان صاحب کو بھی کہا ان سب کو کہ پاکستان کے اندر وائٹ کالر کرائم میں ایک ہی چیز ہے, ایسٹ بیونڈ مینس. تم نے یہ جائیداد کہاں سے بنائی ہے, ثابت کرو بس. انٹرنیشنلی جو ہے وہ کہتے ہیں کیا دولت تمہارے پاس 5 کروڑ روپیہ بھی ہے یا 5 کروڑ ڈالر بھی ہیں, تو اگر ان کے ساتھ کوئی کرائم وابستہ نہیں ہے, اگر وہ نارکوٹکس میں نہیں ہوئے, اگر اس میں کوئی رشوت ثابت نہیں ہو سکتی, تو وہ تمہارے ہیں. ہم یہ نہیں پوچھیں گے تم کہاں سے آئے, صحیح ہے, جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ کرائم وابستہ ہے. پاکستان میں جو قانون ہے لوکل لا جو ہے, اور انٹرنیشنل لوکل لا جو سٹار کا بھی یہ ہے کہ آپ اگر کسی ملک کے اندر ہیں تو پھر آپ ثابت کریں گے کہ پھر آپ نے کہاں سے لی. وہاں وہ یہ نہیں دیکھیں گے آپ کے کھاتے, آپ نے, انہوں نے آ کے شوگر مل تو نہیں چیک کرنی, انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کرائم, یہ پیسہ جو آیا ہے یہاں سے جہاں پہنچا ہے کس ریکٹ سے, کس طرح. اب وہ میں نے بتایا نا کہ آف شور کمپنیز ہیں, کمپنیز بنی ہوتی ہیں, اس کمپنیز سے ایک منافع آیا, وہ منافع جہاں گیا, وہ ٹیکس بھی آف شور میں ادا ہوتا ہے, برطانیہ میں ادا نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ اصل بہت بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے شہزاد اکبر صاحب ہیں, بادشاہ آدمی ہیں, یہاں صاحب میں جاوید اقبال صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں, وہ اللہ کرے جو مرضی کرتے پھریں. نہیں ایکسٹینشن دے رہے ہیں, میرا تو خیال ہے 2 رائے ہیں کہ نئے چیئرمین کا بھی نام. قانون یہ بنایا انہوں نے
बड़ा टेक्निकल खेल रहे हैं कि टिल दी न्यू इनकम्बेंट कम्स। अच्छा, उन्होंने अभी प्रोसिक्यूटर जनरल दे दी है ना इसी ऑर्डिनेंस के कि जब तक फैसला नहीं होता कंटिन्यू कर दे जाओ, तो जब तक मर्जी ना करो तो इत्तेफाक के राय तो होना ही नहीं। तो होता नहीं। चले जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। कल नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।